السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان۔ کام انتخابات سے قبل بلنے سے محروم ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ الیکشنز میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد اراکین کی فتح کے باوجود جہاں تحریک انصاف حکومت نہیں بنا سکی، وہیں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 سب سیکشن 4 اس کا سہارا لے کر تحریک انصاف فہرست جمع کروا سکتی تھی، جو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے سہارے جمع کرائی۔ تاہم یہی ایکٹ یہ بھی قرار دیتا ہے کہ یہ ثوابدید الیکشن کمیشن کی ہوگی کہ وہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کی فہرست کو منظور یا مسترد کر دے۔ تاہم الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 سب سیکشن 4 میں یہ لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جمع کرائی گئی فہرست ختم ہو جائے یا اسے حد سے زیادہ نشستیں مل جائے تو وہ نئے سرے سے یا پہلی ہی لسٹ میں ترامیم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی معاملہ الیکشن کمیشن کے تھرو ہی حل ہوگا، کیونکہ آخری آپشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ثوابدید ہے کہ وہ اسے منظور کرتی ہے یا رد کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر آج الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں جاری کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کھلی سماعت رکھی تھی، جس میں حیرت انگیز طور پر آج حکومت بنانے والی 3 جماعتیں مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے وکلاء بھی فریق کے طور پر پہنچے ہوئے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے سماعت شروع کی تو مسلم لیگ نون کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ، پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق اچنائک، سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بابر اعوان، بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے فروخ نسیم پیش ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل علی ظفر نے موقف اپنایا کہ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کی درخواست دی تھی، نہیں معلوم یہ مخالف درخواست گزار کس لیے آئے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ بولے کہ ذاتی حیثیت میں نہیں، بطور سیاسی جماعت آئے مخصوص نشستوں کے لیے آئے ہیں جو ابھی تک الاٹ نہیں کی گئی۔ رہنما مسلم لیگ نون نے موقف اپنایا کہ سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی میں ایک نشست بھی حاصل نہیں کر سکی، ایسی پارٹی میں آزاد اراکین کو اکٹھا کر کے کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے استدلال کیا کہ سنی اتحاد کونسل کو آئین اور قانون کے مطابق مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ ممبر الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست ہے مخصوص نشستیں ان میں تقسیم کی جائے۔ سینیٹر علی ظفر نے درخواستوں کی نقول فراہم کرنے کی استدعا کرتے ہوئے بدھ کو دلائل دینے کی اجازت دینے کی استدعا کی، لیکن ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے اس پر شدید کنسرنز کا اظہار بھی کیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن جمعے کو یہ کرنے کا مجاز تھا اور یہ سپوز کیا جا رہا تھا کہ جمعے کے روز الیکشن کمیشن آف پاکستان مخصوص نشستوں سے متعلق کوئی فیصلہ سنا دے گا، پھر گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن سے یہی توقع تھی کہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ آج تو بالکل یہ توقع تھی کہ جو کھلی سماعت ہے اس میں کوئی فیصلہ ہو جائے گا، لیکن آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جس نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا، اگر لیا تو عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے، وزراء نے بھی ایک سیٹ نہیں دی، ایسے آزاد اراکین کے شامل ہونے سے انہیں کیسے سیٹ دی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پارلیمان میں موجود نہیں ہے اس کو مخصوص نشست کیسے مل سکتی ہے؟ آج سینیٹ اجلاس میں بھی مخصوص نشستوں اور جیل میں بند خواتین قیدیوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے پرزور احتجاج کیا ہے، اور احتجاج کے دوران کیا مناظر دیکھنے کو ملے اور مطالبات۔ دوسری جانب صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے پر بھی سخت تنقید کا سلسلہ جاری ہے کہ ان کی جانب سے اجلاس نہیں بلایا گیا۔ یوں تو یہ اجلاس اب پارلیمانی سیکریٹریٹ اور راجہ پرویز اشرف کی جانب سے 29 فروری کو بلا لیا گیا ہے، لیکن صدر مملکت کے رویے پر اب بھی تنقید جاری ہے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے صدر مملکت کے خلاف آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ کافی کیسز ہیں جو الوی صاحب کے خلاف بنیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی دھاندلی کے شور کو لے کے، احتجاج کو لے کے اب ہفتے کے روز ملک بھر کے اندر ایک بار پھر پرامن احتجاج کی کال دے دی گئی۔ اس وقت سینئر کالم نویس، تجزیہ کار، سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس معاملے پر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم احمد بلال محبوب صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ صدر مملکت نے تو اجلاس نہیں بلایا، لیکن اسپیکر کی جانب سے 29 فروری کو اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ اسپیکر کی جانب سے بلایا گیا اجلاس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ آئین کے اندر تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جس دن انتخاب ہوئے ہوں اس سے 21 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا ضروری ہے۔ شیل کے الفاظ ہیں، شیل۔ تو اس لیے 29 کو اجلاس ہونا صدر مملکت کے پاس ثوابدید تھی کہ اس سے پہلے بلا سکتے تھے، لیکن 29 کے بعد مؤخر کرنے کی ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ صدر مملکت جو دوسری بات کہہ رہے ہیں، جو اس کا جواز بنا رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ ریزروڈ سیٹس کا بھی نتائج نہیں آئے ہیں، اس کے نتائج آنے چاہیے، وہ کسی پارٹی کو ایوارڈ ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی وہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن جو وہ بات درست نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس کو بطور شرط کے عائد کیا جائے کہ چونکہ یہ نہیں ہوا اس لیے اجلاس نہیں ہو سکتا۔ نہیں، لیکن دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے نا سر کہ اگر اسپیکر بلاتے اجلاس تو وہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ آرٹیکل 91 کلاس 2 کے اندر اسپیکر نہیں ہے بلکہ پریزیڈنٹ شیل، یعنی مینڈیٹری ہے پریزیڈنٹ کے لیے کہ وہ
بلائیں گے اس کو، تو کیا وہ بھی خلاف آئین ہوگا جیسے بیرسٹر علی ظفر اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے نہیں، 91(2) کے اندر تو پریزیڈنٹ کے الفاظ ہے ہی نہیں. جو اس کے اندر کلاس 2 ہے. تو یہ ہے جی جی. کہ ہاں 91(2) میں پریزیڈنٹ کا لفظ ہے ہی نہیں. اس میں یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی شیل میٹ unless president decides to hold it earlier. یعنی اسمبلی کا اجلاس ہوگا 21 دن کے بعد، unless یہ کہ پریزیڈنٹ اس سے پہلے اجلاس بلا لیتے. انہی کو تو بھیجی گئی تھی اسپیکر جو سمری. اجلاس بلا رہے ہیں سر، اس کا مطلب یہ جسٹیفائڈ ہے اور کانسٹیٹیوشنل ہے، یعنی یہ اس میں کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ابھی تو اراکین قومی اسمبلی نے حلف نہیں اٹھایا، تو جب تک قومی اسمبلی بنی نہیں، حلف ہوا نہیں، تو اس سے پہلے اسپیکر کیسے سیشن کال کر سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، اسپیکر صاحب تو چونکہ بہرحال اسپیکر رہتے ہیں، وہ ان کی مدت تو اس وقت ختم ہوگی جب نیا اسپیکر الیکٹ ہوگا. اسی لیے ہمارے آئین میں اسپیکر کی کنٹینیوٹی رہتی ہے، یعنی اسمبلی برخاست ہو جاتی ہے لیکن اسپیکر قائم رہتا ہے. تو اس لیے اسپیکر تو قائم ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اسپیکر صاحب اجلاس بلا سکتے ہیں اسمبلی کا. لیکن یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب انکار کر دے تو پھر وہ یہ جو ان ایکسٹرا حالات آرڈنری میں یہی میٹرز ہیں بہتر ہے. ہمارے ہاں، وہ تو پھر ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتی جا کے کورٹ کے اندر، تو اس کو بھی آپ سپریم کورٹ میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں پھر آئین کی تشریح کے لیے، کہ یہاں پر دونوں نہیں لکھے ہوئے، تو پھر کون ڈیسائیڈ کرے گا کیا ہوگا؟ یہ تشریح سپریم کورٹ کر رہی ہوگی؟ جی ہاں بالکل، یہ میرے خیال میں اس کو چیلنج کریں گے پی ٹی آئی والے، اور اس کی روشنی میں پھر ظاہر ہے فیصلہ تو سپریم کورٹ میں ہی ہوگا. اچھا اگر اسے چیلنج کر دیں گے، ٹھیک. کیونکہ دن تو کل ہی کا ہے نا. جی اچھا، اب یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے سر، اس پہ آج اوپن ہیئرنگ ہونی تھی، الیکشن کمیشن کا جو فل بینچ ہے اس نے اس کو سننا تھا، لیکن اس کو پھر ڈیلے کر دیا گیا ہے. تو کیا یہ سنی اتحاد کاؤنسل لائبل ہے کہ وہ ریزرو سیٹس ان کو دی جا سکے؟ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھنا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ اوپن ہیئرنگ کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ یہ تو قانون کا معاملہ ہے نا. قانون کے مطابق کوئی چیز ہے تو الیکشن کمیشن اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اور اگر قانون کے خلاف وہ سمجھتے ہیں تو اس کے خلاف فیصلہ کر دے. تو اوپن ہیئرنگ کا تو کوئی مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آتا. تو میری رائے میں، میری ذاتی رائے میں تو سنی اتحاد کونسل کو یہ موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی پریورٹی لسٹ اب جمع کرا دیں اور اپنے نامینیشن فارم جمع کرا دیں، تاکہ ان کو جو ریزروڈ سیٹس پہ حصہ ہے وہ مل جائے. چونکہ یہ پہلے الیکشن میں حصہ نہیں لیا سنی اتحاد کونسل نے. اگر وہ حصہ لے رہی ہوتی تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے بھی آپ نے لسٹ کیوں نہیں جمع کرائی. اب انہوں نے تو حصہ لیا نہیں، تو اب ان کے پاس اسمبلی کے اندر اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا حصہ مانگتے ہیں ریزروڈ سیٹس میں. نہیں، لیکن احمد بلال صاحب، کیا موقع دیا جانا انڈیپینڈنٹ چاہیے. کینڈیڈیٹس کسی ایسی جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں جس کی پارلیمان میں نمائندگی نہ ہو؟ بالکل بن سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں. اور یہ ماضی میں نظیر موجود ہے، میں نے بار بار کوٹ کیا. اب تو یہ کافی لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ 2019 میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں باپ بنی تھی بلوچستان عوامی پارٹی. 3 آزاد ممبرز نے مل کے اس پارٹی کا جوائن کر لیا تھا، اگرچہ اس پارٹی نے وہاں کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، وہاں موجود ہی نہیں تھی. تو اس کے بعد اس کو پارٹی کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی، لیکن تو اس کو ایون دین ریزرو کیا سیٹ یہ بھی مل الیکشن گئی. کمیشن آف پاکستان کی ثوابدید ہے کہ اگر وہ چاہے تو اکوموڈیٹ کر لے، اور اگر نہ چاہے تو کوئی وہ مینڈیٹری نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ شمولیت کرا دے اور اس کو مان دے اور ریزرو سیٹس الاٹ کر دے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے، یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، یہ اختیار ہے؟ نہیں، جب یہ بلوچستان عوامی پارٹی کو سیٹیں دی گئی تھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی ثوابدید تھی. لیکن اب جب کہ ایک نظیر قائم ہو گئی ہے، ایک پریسیڈنٹ بن گیا ہے، اور اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا، تو اب الیکشن کمیشن کو اس پریسیڈنٹ کو فالو کرنا پڑے گا، یا پھر کوئی وجہ بتانی پڑے گی کہ کیوں فالو نہیں کر سکتے. چونکہ ایک بات ہے، اور وہ اتنے عرصہ پہلے ہوئی تھی 2019 میں، 5 سال ہو گئے ہیں اس کو، کسی نے چیلنج نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا، تو اب وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں اس کو فالو کرنا الیکشن کمیشن کے لیے ضروری ہے، اللہ سے کہ کوئی ایسی وجہ وہ دریافت کرے اور بتائے کہ ہم اس وجہ سے نہیں کر سکتے. اس صورت میں ان کو ٹھیک انکار کر دینا چاہیے، کہیں کہ ہم نہیں دیتے، اب ہم باقیوں کو تقسیم کر دیں گے. ٹھیک
اچھا سر، لاسٹلی اینڈ ویری کوئکلی، اگر یہ نہیں ہوتا اور اس کے بغیر ہی اجلاس بلا لیا جاتا ہے اور اس میں اوتھ بھی ہو جاتا ہے، قائد ایوان کا انتخاب بھی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا یہ سارا پروسیس غیر آئینی ہوگا یا کنٹروورشل ہو جائے گا؟ نہیں، میری رائے میں غیر آئینی تو نہیں ہوگا. اس کو آپ کنٹروورشل اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیوں لے لیا ان کے بغیر اوتھ، اور کچھ کہیں گے کہ بالکل ٹھیک کیا. تو وہ تو کہتے رہتے ہیں، اختلافی مسائل ہوتے ہیں، لیکن آئین کے روح سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی اسمبلی ہوئی ہو جس نے حلف اٹھایا اور اس کے سارے ممبر، یعنی اس وقت ہماری قومی اسمبلی کے 336 ممبر ہیں، تو 336 تو اس کے باوجود بھی نہ ہوتے اگر وہ ریزرو سیٹیں اناؤنس کر دی جاتی، کیونکہ سنا ہے کہ 3 سیٹوں کے اوپر تو سٹے آرڈر ہے کورٹ کا اور 1 سیٹ کے اوپر الیکشن مؤخر ہے، تو ایسے ہو جاتا ہے. تو اب کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کہ اتنی سیٹیں خالی ہوں گی تو حلف اٹھا سکتے ہیں، اتنی سیٹیں خالی ہو جائیں گی تو پھر حلف نہیں اٹھا سکتے. ایسی کوئی پابندی آئین کے اندر نہیں ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود